بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 25۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ جاگیرداری کا خاتمہ۔ پچھلی قسط میں بیان کیے گئے فیصلے کی تفصیلات کے نتیجے میں جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاگیردارانہ نظام کے وہ سب راستے بند کر دیے جن کی بنیاد ظلم پر تھی۔ اس نظام نے ساری زمینوں پر قبضہ اور غلبہ حاصل کر رکھا تھا اور تمام کسانوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ ان سے بغیر اجرت محنت اور مشقت لی جاتی۔ سیدنا عمر نے عراق کی زمینیں کسانوں ہی کے پاس رہنے دیں تاکہ وہ خود ان کی کاشت کر سکیں اور اس کے عوض مناسب سالانہ خراج ادا کر سکیں۔ کسانوں نے سیدنا عمر کے اس فیصلے پر انتہائی رشک اور مسرت کا اظہار کیا کہ انہوں نے انہیں زمینوں کا مالک بنائے رکھا تاکہ وہ ان کی زمینوں میں کاشتکاری کر سکیں اور مناسب خراج ادا کریں۔ اس طرح انہیں زندگی میں پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ وہ خود ان زمینوں کے مالک ہیں۔ وہ کسی جاگیردارانہ نظام کے تحت محنت پر مجبور نہیں ہیں۔ اس سے پہلے تو یہ غریب کسان محض ایسے محنت کش تھے جو کسی صلے اور معاوضے کے بغیر ہی سخت محنت کرتے تھے اور ان کی ساری محنت اور خون پسینے کی کمائی جاگیرداروں کی جیب میں چلی جاتی تھی۔ یہ جاگیردار اللہ کی زمین کے زبردستی مالک بن بیٹھے تھے اور یہ ظالم لوگ ان کسانوں کو معمولی معاوضے کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتے تھے۔ رومی اور ایرانی لشکروں کی روک تھام۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایسی سیاست تھی کہ انہوں نے کسانوں کو زمینیں دے کر بزور شمشیر فتح کیے گئے ان علاقوں میں ایک زبردست سیاسی اور سماجی شعور پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے ایرانی اور رومی حکام سے نفرت کرنے لگے اور ان کے سارے چندے بند کر دیے، بلکہ اب وہ اس کے برعکس مسلمانوں کو ان کے خلاف چندے اور اپنا خوش دلانہ تعاون پیش کرنے لگے۔ قائد فارس رستم نے اہل حرا سے کہا تھا، اے اللہ کے دشمنوں، تم عربوں کو ہمارے علاقوں میں داخل کر کے خوش ہو رہے ہو، تم ان کی خاطر ہماری جاسوسی کرتے ہو اور تم نے اپنے اموال دے کر انہیں طاقتور بنا دیا ہے۔ مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کا اسلام قبول کرنا۔ مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو زمینیں عطا کرنے کا سب سے زبردست فائدہ یہ ہوا کہ تمام مقامی کسان جلد از جلد اسلام قبول کرنے لگے اور اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ ماضی میں اس جیسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مقامی لوگوں نے مسلمانوں کا عدل و انصاف دیکھا، اسلام کی حقانیت کو پہچانا اور اہل اسلام کے اعلیٰ برتاؤ سے انہیں مسلمہ انسانی اقدار کا احساس ہوا۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے ذریعہ آمدنی۔ اسلامی ریاست کے اس ابتدائی دور ہی میں ریاست کا عرضی حدود ارباع پھیلتا چلا گیا اور ریاست کی سرحدیں جزیرہ عرب سے آگے نکل گئیں۔ ان میں اہم ترین فراتی سرحدیں تھیں جو رومی سلطنت اور اسلامی ریاست کے مابین فوجی نقطہ نظر سے قائم کی گئی تھیں۔ اس طرح اور بھی بہت سی سرحدیں تھیں جو انتہائی اہم تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سرحدوں کی مستقل حفاظت کے لیے گھڑ سواروں کے خصوصی دستے متعین کر رکھے تھے۔ اس طریقے سے ترتیب دیے جانے والے لشکروں کی تعداد 30,000 تک پہنچ چکی تھی۔ پیدل یا اونٹ سوار مجاہدین کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ سیدنا عمر نے ان لشکروں کو صرف سرحدوں ہی کی حفاظت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ انہوں نے ان کے مستقل روزینے مقرر کر دیے تھے۔ ان کو حکم تھا کہ وہ خود کو صرف اور صرف جہاد اور اسلامی دعوت عام کرنے کے لیے وقف رکھیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت سے ان لشکروں کی تیاری اور ان کی مستقل کفالت کا انتظام خراج کی شکل میں مہیا فرما دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب سمجھتے تھے کہ خراج اسلامی بیت المال کے لیے آمدنی کا قابل قدر ذریعہ ہے۔
چنانچہ انہوں نے خراج کے نظام کو بھرپور طور پر منظم کیا اور اس سلسلے میں اہم قاعدے اور ضابطے وضع کیے۔ سیدنا عمر جانتے تھے کہ امت مسلمہ کی اجتماعی ضروریات، سرحدوں کی حفاظت اور امن عامہ کے قیام اور استحکام کے لیے جن اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، بیت المال کو ان مصارف کا بخوبی اہل ہونا چاہیے۔ ایسا تبھی ممکن تھا کہ مفتوحہ علاقوں کے کسانوں سے مقرر اور طے شدہ پیداوار کا حصہ لیا جائے اور بیت المال کو مضبوط بنایا جائے۔ سیدنا عمر نے عراقی کسانوں کو جس وقار کے ساتھ ان کی زمینوں پر قائم رکھا، اس سے ان میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ اس موقع کو وہ اپنی بہت بڑی خوش قسمتی سمجھنے لگے۔ انہوں نے یہ سوچ کر اطمینان کا سانس لیا کہ اب وہ بھی کچھ پس انداز کر سکیں گے اور اپنی پیداوار سے قابل قدر فائدہ اٹھا سکیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے غلبے سے پہلے وہ اپنے سابقہ ظالم مالکان کی طرف سے ٹیکس کی مد میں اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ برداشت کر رہے تھے۔ عشور یعنی تجارتی ٹیکس۔ عشور اس تجارتی ٹیکس کا نام ہے جو اسلامی ریاست کے علاقوں میں داخل یا خارج ہونے والی تاجروں سے وصول کیا جاتا ہے۔ دور حاضر میں اس کی جدید شکل چونگی کا نظام ہے۔ عشور کی وصولی کے لیے سرکاری طور پر جو شخص مقرر ہوتا تھا اسے عاشر کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں عشور کا وجود نہ تھا، کیونکہ یہ زمانہ اسلامی دعوت، جہاد فی سبیل اللہ اور اسلامی ریاست کے قیام کا ابتدائی دور تھا۔ لیکن سیدنا عمر کے دور خلافت میں اسلامی حدود اربعہ انتہائی وسعت کر گیا تھا اور مشرق و مغرب دونوں جانب تیزی سے فتوحات حاصل ہوتی چلی گئیں۔ بہت سے پڑوسی ملکوں سے تجارتی سطح پر بھی تعلقات بڑھے۔ چنانچہ سیدنا عمر نے مصلحت عامہ کے پیش نظر اسلامی ریاست کے شہروں میں آنے جانے والے تاجروں پر اسی طرح ٹیکس عائد کر دیا جس طرح کفار مسلمان تاجروں سے وصول کرتے تھے۔ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے تجارت پر عشور نافذ کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ اہل منبج اور بحر عدن کے ماورا علاقوں کے رہنے والوں نے سیدنا عمر کو پیشکش کی کہ وہ انہیں اپنے شہروں میں اپنا مال تجارت لانے کی اجازت مرحمت فرمائیں اور ان سے عشور حاصل کر لیں۔ سیدنا عمر نے اس بارے میں فوراً صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو سب نے اس پر اتفاقی رائے کا اظہار کیا۔ اس طرح سیدنا عمر نے سب سے پہلے تجارتی ٹیکس وصول فرمایا۔ تجارتی ٹیکس لاگو کرنے سے پہلے سیدنا عمر نے مسلمان تاجروں سے باقاعدہ مذاکرات کیے۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ جب تم ان کے علاقوں میں جاتے ہو تو وہ تم سے کیا وصول کرتے ہیں؟ مثلاً تم حبشہ جاتے ہو تو وہ تم سے کس نسبت اور کس شرح سے تجارتی ٹیکس وصول کرتے ہیں؟ مسلمان تاجروں نے کہا وہ ہم سے ہمارے مال کا عشر یعنی 10واں حصہ لیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَخُذُوا مِنْهُمْ مِثْلَ مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ، ٹھیک ہے تم بھی ان سے اسی طرح عشر وصول کیا کرو جس طرح وہ تم سے وصول کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر کو لکھا کہ ہماری طرف سے مسلمان تاجر کفار کے علاقوں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ان سے عشر وصول کرتے ہیں۔ سیدنا عمر نے جواباً لکھا کہ ان کی طرح آپ بھی ان حربیوں سے تجارت کا 10واں حصہ وصول کریں، ذمیوں سے 20واں حصہ اور مسلمانوں سے ہر 40 درہم میں 1 درہم وصول کریں۔ اگر درہم 200 سے کم ہوں تو کچھ نہ لیں، 200 درہم میں 5 درہم وصول کریں، اور اگر دراہم زیادہ ہوں تو اسی تناسب سے وصول کریں۔ تجارتی دنیا میں اس نئی قانون سازی کے باعث علاقائی سطح پر بڑے اچھے تاثرات مرتب ہوئے۔ تجارتی دنیا میں اسلامی تجارت کی بدولت بھاری آمدنی کے دروازے کھل گئے۔ جیسے ہی اسلامی ریاست نے تجارت کے لیے اپنے علاقوں کے دروازے کھولے تو ساری دنیا کے مسلم اور غیر مسلم تاجروں نے اسلامی ریاست سے تجارتی روابط بڑھائے اور مختلف اموال کی امپورٹ ایکسپورٹ میں بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ اسلامی ریاست کے مختلف شہروں کے درمیان تجارتی گرم جوشی پیدا ہوئی اور جزیرہ عرب سے دیگر علاقوں کی طرف تیزی سے تجارتی قافلوں کی آمد و رفت ہونے لگی۔ دوسری طرف اسلامی علاقوں کی بندرگاہوں پر بھی
تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا۔ ہند، چین اور مشرقی افریقہ سے نہایت عمدہ اور قیمتی ساز و سامان بڑے بڑے بحری جہازوں کے ذریعے سے اسلامی علاقوں میں پہنچنے لگا۔ یہ خوشگوار منظر خلافت راشدہ میں ہی جگمگانے لگا اور اموی دور میں نقطۂ عروج پر پہنچ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عشر کی وصولی کا نہایت منظم اور شفاف نظام قائم تھا۔ عشر وصول کرنے والے منظم طریقے سے نصاب اور متعلقہ سال کے حوالے کے حساب سے عشر وصول کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے سیدنا عمر نے عشر کی وصولی کے لیے عراق بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کا مال 200 درہم تک پہنچ جائے تو اس سے 5 درہم وصول کرنا، پھر ہر 40 درہم پر 1 درہم لے لینا۔ علامہ شیبانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد بن جریر، ایک روایت کے مطابق زیاد بن حدیر کو عین التمر کے علاقے میں عشر اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ مسلمانوں سے 40واں، اہل ذمہ کے تجارتی اموال سے 20واں اور اہل حرب سے 10واں حصہ وصول کیا جائے۔ سیدنا عمر نے عشر وصول کرنے والے کی اجرت اور خرچہ اسی مال سے مقرر فرمایا جو وہ وصول کرتا تھا۔ سیدنا عمر کی طرف سے عشر کی مد میں وصول کی جانے والی رقم کی حد بندی پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اہل حرب کے ساتھ مساوات کا سلوک کیا، یعنی اگر وہ مسلمان تجار سے عشر لیتے ہیں تو ان سے بھی عشر وصول کیا جائے گا۔ اہل ذمہ پر 20واں حصہ مقرر کیا گیا، جبکہ مسلمانوں سے شریعت کے مطابق تجارتی سامان کا 40واں حصہ وصول کیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت سے وصولی کی کم از کم حد کا تعین کیا۔ جب تک مسلمان یا ذمہ تجار کا مال باقی ہوتا اور اس کی قیمت میں اضافہ نہ ہوتا تو ان سے اس وقت تک دوبارہ عشر وصول نہیں کیا جاتا تھا جب تک کہ 1 سال نہ گزر جاتا۔ سال کے دوران میں ان کی مسلسل آمد و رفت کے باوجود ان سے کچھ نہیں لیا جاتا تھا۔ سیدنا عمر تجارتی شعبے میں اہل حرب سے مکمل مساویانہ سلوک کرتے تھے۔ اگر وہ مسلمان تاجروں سے زیادہ محصول وصول کرتے تو اسی حساب سے ان سے بھی زیادہ مال وصول کیا جاتا، اور اگر وہ مسلمان تجار سے نرمی کرتے ہوئے ٹیکس معاف کر دیتے تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح نرمی اور ٹیکس کی چھوٹ کا برتاؤ کیا جاتا۔ تجارتی معاملات میں آج کل عالمی سطح پر برابری کا یہی اصول رائج ہے جسے چونکیوں کا نظام کہا جاتا ہے۔ اس نظام کو سیدنا عمر نے منظم اور مصفح کیا تھا۔ مسلمانوں کو جب کسی خاص غذائی سامان یا اجناس کی ضرورت ہوتی تھی تو اپنی ضرورت کے تحت وہ آنے والے تجار کو ٹیکس میں رعایت دے دیتے یا ٹیکس ہی معاف کر دیتے تاکہ مطلوبہ سامان کثرت سے دستیاب ہو سکے۔ اس سلسلے میں سیدنا عمر نے تیل اور گندم کی ضرورت کے پیش نظر اہل حرب سے تجارتی ٹیکس کی وصولی کی شرح 20% کر دی تھی، اور منقول ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حجاز میں غذائی اجناس کی درآمد کے لیے ٹیکس بھی معاف کر دیا تھا۔ علامہ زیدی اپنی سند سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر نبتیوں سے روئی میں سے عشر، جبکہ گندم اور منقع میں سے 20واں حصہ وصول کرتے تھے تاکہ مدینے میں گندم اور منقع بکثرت دستیاب ہو سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نافذ مالی ضابطے انتہائی نفع مند ثابت ہوئے۔ ان کی بدولت مسلمانوں کو مقامی طور پر باہمی تجارت کے علاوہ عالمی سطح پر بھی تجارتی لین دین میں بڑی سہولت ہو گئی۔ لوگوں کو حسب ضرورت مختلف اقسام کی اشیاء اور اموال آسانی اور فراوانی سے میسر آنے لگے۔ سیدنا عمر بیت المال کو محض بھرنا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ ایک ایک پیسے کو کام میں لاتے تھے۔ وہ اس مال سے راستے مضبوط کرتے، سڑکیں بناتے، سڑکوں ہی کی وجہ سے تجارت فروغ پاتی تھی، بیت المال کے ذرائع آمدنی میں اضافہ ہوتا تھا، خوشحالی آتی اور لوگ پرسکون زندگی بسر کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ملکی سطح پر تجارت کو منظم فرمایا اور باہر سے آنے والے تجار سے حسن سلوک سے کام لیا۔ انہوں نے اپنے تمام عمال اور گورنروں کو حکم دیا کہ تاجروں سے اچھا برتاؤ کیا جائے اور عشر وصول کرتے وقت کسی قسم کا ظلم اور ناانصافی نہ کی جائے۔ مال غنیمت اور مال فے۔
مال فے ہر اس مال کو کہا جاتا ہے جسے مسلمان کفار سے لڑائی کیے بغیر اور اپنے گھوڑوں یا اونٹوں کو استعمال میں لائے بغیر حاصل کر لیں، اور اس مال کا 5واں حصہ مستحقین خمس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان اہل خمس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے: جو کچھ بھی اللہ نے ان بستیوں والوں سے اپنے رسول پر لوٹایا تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے۔ سورۃ الحشر۔ جبکہ غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جسے مسلمان کفار سے بزور شمشیر حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: اور اے مسلمانوں، جان لو کہ تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ یقیناً اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور ان کے یعنی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن 2 فوجوں میں ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الانفال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کی کثرت کے سبب اموال غنیمت بڑی کثرت سے حاصل ہوئے، اور یہ مفتوحہ علاقے اقتصادی نقطہ نظر سے اس دور کے انتہائی ترقی یافتہ علاقے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایرانی اور رومی کمانڈرز جب میدان میں نکلتے تھے تو پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال سے نکلتے تھے۔ اس کا اندازہ ان کے اس ذاتی ساز و سامان سے لگایا جا سکتا ہے جو کسی مسلمان کو انہیں قتل کرنے کے بعد دستیاب ہوتا تھا۔ ایک ایک کمانڈر کا ذاتی ساز و سامان اور اسلحہ وغیرہ 15,000 درہم سے 30,000 درہم مالیت تک کا ہوتا تھا۔ اس دور میں بڑے بڑے شہر مدائن، جلولہ، ہمزان، رے اور استخر وغیرہ فتح ہو چکے تھے، اور مسلمان انتہائی بیش قیمت اموال پر قبضہ کر چکے تھے۔ اس سلسلے میں بطور مثال کسریٰ کے اس قالین کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے جو 3,600 مربع میٹر تھا۔ اسے خالص سونے سے تیار کیا گیا تھا، اس پر نگینے جڑے ہوئے تھے، اس پر پھولوں کی شکلیں جواہرات سے بنائی گئی تھیں، ان میں پانی بہنے کی ایک تصویر بنائی گئی تھی، اسے سونے کے کام سے نمایاں کیا گیا تھا۔ یہ قالین 20,000 درہم میں فروخت ہوا۔ جلولہ اور نہاوند کی فتوحات سے بھی مسلمانوں کو بڑی بہتات سے سونا، چاندی اور نہایت قیمتی جواہرات ہاتھ لگے تھے۔ صرف جلولہ ہی کے مال غنیمت کا خمس 60 لاکھ درہم تھا۔ مفتوحہ علاقوں کی غنیمت کا سب سے بڑا اور قیمتی مال وہ زمینیں تھیں جنہیں سیدنا عمر نے ریاست کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ وہ زمینیں تھیں جن کے رہائشی یا تو قتل ہو گئے تھے یا بھاگ چکے تھے، اور یہ زمینیں لاوارث چھوڑ گئے تھے۔ ان کے علاوہ کسریٰ اور اہل کسریٰ کی ذاتی جائیدادیں بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھیں۔ مفتوحہ اراضی کا غلہ اسلامی ریاست وصول کرتی تھی، جو ریاستی بیت المال کی محکمی اور ترقی کا سبب بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس غلے کی آمدنی 70 لاکھ درہم تک پہنچ گئی تھی۔ مفتوحہ علاقوں سے حاصل ہونے والے اموال غنیمت بے پایان تھے، ان سے ہر مسلمان انفرادی طور پر بھی خوشحال ہوا اور اسلامی مملکت کے استحکام میں بھی اضافہ ہوا۔ معیشت کی ترقی انتہائی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ اس کے آثار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئے تھے۔ بیت المال اور سرکاری امور کا ریکارڈ۔ بیت المال کا اطلاق اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں ریاست کی ساری آمدنی جمع ہوتی ہے، اور پھر وہیں سے تمام سرکاری اخراجات یعنی خلیفہ، فوج، قضات اور عمال کی تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں، اور عوامی فلاح و بہبود کے پروگرامز کے مصارف پورے کیے جاتے ہیں۔ دیوان۔ دیوان سے مراد وہ رجسٹر اور کاغذات ہیں جن میں ریاست کے امور کا اندراج کیا جاتا ہے۔ ایرانیوں کے ہاں دیوان کا اطلاق اس جگہ پر کیا جاتا تھا جہاں کاتب اور سرکاری ملازم جمع ہو کر کاغذات میں سرکاری امور کا اندراج کرتے تھے۔ اسلامی ریاست کے ابتدائی دور میں بیت المال کی نوعیت وہ نہیں تھی جو بعد میں معروف ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ضروریات کے مد نظر اموال فوراً تقسیم کر دیے جاتے تھے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہی نظام رائج رہا۔ سیدنا عمر کے ابتدائی دور خلافت میں بھی اسی نظام پر عمل ہوا۔ اسلامی سلطنت نے شرقاً اور غرباً زبردست وسعت حاصل کر لی۔ اس صورتحال کے نت نئے تقاضے سامنے آئے تو سیدنا عمر غور و فکر کرنے لگے کہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جس کے تحت خلیفہ کے پاس ان فتوحات کے اموال و غنائم، جزیہ، خراج اور زکوٰۃ کے اموال جمع رہیں۔ اس طرح سیدنا عمر کے زمانے میں افواج کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ سب کے نام اور ان کی ضروریات کے کوائف محفوظ کیے جائیں تاکہ کسی کی حق تلفی بھی نہ ہونے پائے اور نہ ہی کسی کو اس کے حصے سے زیادہ یا مقرر رقم پہنچے۔ مسلسل فتوحات اور اموال کی کثرت کے پیش نظر سیدنا عمر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس نئی صورتحال کو کنٹرول کرنا اور ایک ضابطے میں رکھنا صرف خلیفہ اور اس کے امراء کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ مالی امور کی ذمہ داریاں عمال کے ہاتھ میں دے دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ مبادہ اموال کا شمار اور کوئی حساب ہی نہ ہو، لہٰذا انہوں نے ان اموال کو حساب کتاب اور ضابطے میں رکھنے کی غرض سے ایک دیوان کا نظام قائم فرمایا۔ سیدنا عمر وہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے اسلامی دور خلافت میں سب سے پہلے سرکاری سطح پر دیوان یعنی سرکاری ریکارڈ اور حساب کتاب کا شعبہ قائم کیا تھا۔ اس شعبے کے قیام کے سلسلے میں مورخین ایک قصہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بحرین میں سیدنا عمر کی خدمت میں 5 لاکھ درہم لے کر حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے وہاں کے لوگوں کے حالات دریافت فرمائے۔ میں نے سب حالات گوشے گزار کر دیے۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کیا، 5 لاکھ درہم۔ سیدنا عمر نے بڑے تعجب سے دریافت کیا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، 1 لاکھ، 1 لاکھ، 1 لاکھ، 1 لاکھ اور 1 لاکھ۔ سیدنا عمر نے فرمایا، تمہیں نیند آ رہی ہے، جاؤ سو جاؤ، صبح کے وقت میرے پاس آنا۔ جب صبح ہوئی تو میں سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا، کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کیا، 5 لاکھ درہم لایا ہوں۔ سیدنا عمر نے دوبارہ فرمایا، معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، 1 لاکھ اور گنتے گنتے 5 لاکھ پورے کر دیے۔ کہتے ہیں کہ میں انگلیوں کے ساتھ شمار بھی کرتا رہا۔ سیدنا عمر نے دریافت فرمایا، کیا یہ سب پاکیزہ مال ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے تو بس اس چیز کا علم ہے جو میں نے عرض کر دی۔ سیدنا عمر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا، اے لوگوں، ہمارے پاس بہت زیادہ مال آیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، تم جیسے چاہو ناپ کر یا گنتی کے حساب سے تم پر تقسیم کر دوں۔ اس وقت ایک آدمی کھڑا ہو گیا، عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں نے اجمی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اموال کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ اس آدمی کی بات سن کر سیدنا عمر نے لوگوں سے دیوان قائم کرنے کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا۔ کچھ لوگوں نے آپ سے موافقت کی۔ ولید بن ہشام بن مغیرہ نے عرض کیا، میں شام گیا ہوں، وہاں میں نے بادشاہوں کو دیکھا ہے کہ وہ دیوان قائم کرتے ہیں اور افواج کی بھرتی کرتے ہیں۔ سیدنا عمر نے بھی دیوان قائم کر دیا اور باقاعدہ افواج کی بھرتی کا نظام جاری فرمایا۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ مشورہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ تاریخی روایت میں ہے کہ اس وقت مدینے میں ایک ایرانی سردار موجود تھا۔ جب اس نے سیدنا عمر کو متفکر دیکھا تو عرض کیا، اے امیر المؤمنین، شاہ نے کسریٰ مالیات کے لیے ایک دیوان قائم کرتے ہیں، اس میں ان کی مکمل آمدنی اور خرچ کی تفصیلات درج کی جاتی ہیں۔ اسی شعبے میں تمام تنخواہ دار افراد کا مکمل اندراج ہوتا ہے۔ سیدنا عمر یہ بات سن کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فرمایا، مجھے دیوان کی مزید تفصیلات بتاؤ۔ چنانچہ اس ایرانی سردار نے دیوان کی مکمل تفصیلات بتائیں۔ چنانچہ سیدنا عمر نے بھی دیوان قائم فرما دیا اور لوگوں کی تنخواہیں اور روزینے مقرر فرما دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیوان کے قیام کو پسند فرمایا اور اپنی رائے اس طرح دی، میری رائے کے مطابق یہ مال اتنا زیادہ ہے کہ بغیر شمار کے سب کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کو پورا ہو جائے، لیکن مالیات کے نظام کو انتشار سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ
دیوان قائم کر دیا جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس نے اپنا وظیفہ لے لیا ہے اور کون باقی رہ گیا ہے۔ مورخین کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ دیوان کا قیام کب عمل میں آیا۔ ایک قول کے مطابق 15 ہجری کو عمل میں آیا۔ اس کے قائل علامہ طبری ہیں۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہی سے یہ قول نقل فرمایا ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ یہ عمل 20 ہجری محرم کے مہینے میں معرض وجود میں آیا۔ اس کے قائل علامہ بلازری، واقدی، ماوردی اور ابن خلدون وغیرہ ہیں۔ بہرحال راجح بات یہ ہے کہ نظام دیوان کا قیام 20 ہجری کو عمل میں آیا، کیونکہ 15 ہجری کو معرکہ قادسیہ پیش آیا تھا اور عراق، شام اور مصر کے علاقے اس کے بعد فتح ہوئے تھے۔ سیدنا عمر نے اموال کی تقسیم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے جداگانہ طریقہ اختیار فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق لوگوں کے درمیان اموال کی تقسیم برابری کی بنیاد پر فرماتے، جبکہ سیدنا عمر اموال کی تقسیم میں اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والوں، جہاد کی فضیلت حاصل کرنے والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والوں کو مقدم رکھتے تھے اور انہیں زیادہ نوازتے تھے۔ سیدنا عمر اموال کی تقسیم کے سلسلے میں حفظ مراتب کے شروع سے ہی قائل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ان کی یہی رائے تھی۔ جب انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو برابری کی سطح پر اموال تقسیم فرماتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تھا، کیا اب 2 ہجرتیں کرنے والے، 2 قبلوں کی طرف نمازیں ادا کرنے والے اور اس آدمی کے درمیان برابری فرمائیں گے جو فتح مکہ کے دن چمکتی ہوئی تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوا تھا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا، ان سب نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کیے اور ان کے اجر اللہ کے ذمے ہیں۔ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا تھا، اجعل من قاتل رسول اللہ کمن قاتل معہ، میں تو ہرگز اس آدمی کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی اس آدمی کے برابر نہ سمجھوں گا جس نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جنگ کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقسیم اموال کا طریقہ کار: پہلا، اسلام میں پہل کرنے والوں کو ترجیح جن کے سبب اموال کا حصول ممکن ہوا۔ دوسرا، دین اور دنیا کے اعتبار سے مسلمانوں کو نفع پہنچانے والے جس طرح علماء اور ذمہ داران حضرات۔ تیسرا، وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کی تکالیف دور کرنے کے لیے سخت مشکلات کا مقابلہ کیا، مثلا مجاہدین، دشمنان اسلام کی جاسوسی کرنے والے اور دیگر خیر خواہ۔ چوتھا، ضرورت مند افراد۔ سیدنا عمر کی اموال میں تقسیم کی حکمت عملی ان کے اس فرمان میں موجود ہے جس میں انہوں نے فرمایا، اس مال میں کوئی کسی دوسرے سے زیادہ حقدار نہیں سوائے اس شخص کے جو مسابقت اختیار کرنے والا ہو، مسلمانوں کو نفع پہنچانے والا ہو، مصائب برداشت کرنے والا ہو یا انتہائی ضرورت مند ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیل بن ابی طالب، مخرمہ بن نوفل اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو قریشی نوجوان تھے، ان سب کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ تمام لوگوں کے ان کے مراتب کے لحاظ سے قوائف تحریر کریں۔ انہوں نے سب سے پہلے بنو ہاشم کے نام لکھے، پھر حضرت ابو بکر اور ان کے رشتہ دار، پھر سیدنا عمر اور ان کے عزیز و اقارب کے نام اور قوائف تحریر فرمائے۔ انہوں نے خلافت کی ترتیب پیش نظر رکھ کر فہرستیں تیار کی تھیں اور سیدنا عمر کی خدمت میں پیش کیں۔ سیدنا عمر نے یہ فہرستیں دیکھیں تو فرمایا، میں ان فہرستوں سے مطمئن نہیں ہوں۔ تم سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریبی عزیز و اقارب کے قوائف کا اندراج کرو، پھر ان کے بعد جو زیادہ قریب ہوں ان کے قوائف لکھو اور عمر کا نام وہاں درج کرو جہاں اللہ نے اسے رکھا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے بنو عدی سیدنا عمر کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے درخواست کی، آپ ابو بکر کے خلیفہ ہیں۔ ابو بکر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیفہ تھے، بہتر تھا کہ آپ ان نوجوانوں کی فہرستوں پر اعتماد فرماتے جنہوں نے آپ کو قوائف لکھ کر پیش کیے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے فرمایا، اے بنو عدی، تم پر بڑا تعجب ہے، تم میری آڑ میں مال کھانا چاہتے ہو اور میری حسنات وصول کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں،
تمہیں اتنا ہی ملے گا جس مطابقت سے تمہارا نام آئے گا، چاہے وہ آخر ہی میں آ جائے۔ مجھ سے پہلے میرے 2 ساتھیوں کا ایک طریقہ کار تھا، اگر میں اس طریقے کی مخالفت کروں گا تو میرے بعد میرے طریقے کی بھی مخالفت ہوگی۔ اللہ کی قسم، ہمیں یہ دنیا کی عزتیں اور آخرت کے ثواب صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملے ہیں۔ وہی ہمارے لیے شرف کا باعث تھے، اور انہی کے اعزا سارے عرب سے زیادہ مکرم ہیں۔ پھر اسی طرح جو ان کے بعد ہوں گے باعث شرف سمجھے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، اگر عجمی اچھا عمل کریں اور عرب برا عمل کریں تو قیامت کے دن عجم والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قرب نصیب ہوگا۔ جس کا عمل نکما ہوگا اس کا نسب اس کے کام نہیں آئے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوان کی بنیاد رکھی، اس میں وظائف حاصل کرنے والوں کے نام اور ان کے وظائف کی تفصیلات درج کرائیں۔ پھر ایک فوجی دیوان مقرر کیا، اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ عرب کے اہل اسلام جہاد فی سبیل اللہ کے لشکر ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے بنو ہاشم کے ان افراد کا نام لکھا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قریبی عزیز تھے۔ ان کے بعد جو زیادہ قریبی اعزا تھے انہوں نے اسی ترتیب کے تحت سب نام لکھے۔ پھر تمام مسلمانوں کے لیے الگ الگ وظیفے مقرر فرمائے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات حتیٰ کہ لونڈیوں کے وظیفے بھی مقرر فرما دیے۔ انہوں نے تمام مسلمان مردوں عورتوں کے علاوہ بچوں کے بھی وقت پیدائش ہی سے وظائف مقرر فرما دیے، نیز غلاموں کے لیے خاص طور پر مختلف وظیفے مقرر فرمائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیوان کے قیام سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں جہاد فی سبیل اللہ کے اہتمام اور مجاہدین کے حقوق کی مکمل پاسداری کا کس قدر فکر اور لحاظ تھا۔ انہوں نے مدینہ طیبہ میں دیوان کی تیاری کے لیے انصاب کے ماہر اور فصیح و بلیغ قریشی افراد کی خدمات حاصل کیں، اور سارا ریکارڈ عربی زبان میں ہی قلم بند کیا گیا۔ سیدنا عمر نے مدینہ طیبہ میں دیوان کے اقدامات مکمل کرنے کے بعد مملکت اسلامیہ کے دیگر شہروں میں بھی دیوان قائم کرنے کا حکم جاری کیا۔ ہر شہر کے باشندوں کے کوائف انہی کی علاقائی زبان میں لکھے گئے، جو بعد ازاں عبد الملک بن مروان اور اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں عربی زبان میں منتقل کر دیے گئے۔ دیوان کا نظام قائم کرنے کے بعد سیدنا عمر نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ 1 سال تک مال کو جمع رکھتے، بعد ازاں اسے لوگوں میں تقسیم فرما دیتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح اموال کی جمع بندی باعث برکت ہے۔ اموال کے تحفظ کا تقاضا تھا کہ ایسے امانت دار افراد مہیا ہوں جو اس کی حفاظت پر مامور ہوں۔ اس سلسلے میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین مقرر کیا گیا۔ ابو عبیدہ اپنی سند سے ذکر کرتے ہیں کہ قبیلہ قارہ کے ایک فرد عبد فرماتے ہیں، مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المال کا نگران مقرر کیا گیا تھا۔ ریاست کے اخراجات کا بیان۔ بیت المال کے اخراجات کی 3 اقسام تھیں: زکوٰۃ وغیرہ کے مصارف، جزیہ خراج اور عشور وغیرہ کے مصارف، اور اموال غنیمت وغیرہ کے مصارف۔ قرآن کریم، سنت نبوی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے عمل سے ان تمام مصارف کی تفاصیل منقول ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کے سلسلے میں 8 قسموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان اہلکاروں کے لیے ہے جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی دلداری مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے اور قرضے داروں کے قرض اتارنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فقراء اور مساکین کو اموال زکوٰۃ سے اس قدر مال دے دیا جاتا تھا جن کے سبب ان کی محتاجی ختم ہو جاتی تھی اور وہ خوشحال ہو جاتے۔ سیدنا عمر فرماتے تھے، جب تم کسی کو عطا کرو تو اسے اچھی طرح خوشحال کرو۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نہایت عمدہ حکمت عملی تھی کہ وہ عارضی طور پر مصائب کے شکار افراد کو ان کی وقتی ضرورت سے زیادہ مال عطا فرماتے تھے۔ مستقل طور پر عاجز اور بیمار آدمی کے لیے یہ عطیہ بطور احسان ہوتا تھا اور کام سے فارغ حضرات کے لیے کمائی کا ذریعہ بن جاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے علاوہ اہل کتاب کے ان مساکین کو بھی وظیفے عطا فرماتے جن پر ان کے فقر و فاقے کے سبب جزیہ معاف کر دیا گیا تھا۔ مصارف زکوٰۃ میں سے ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہوتے تھے جن کو زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور کیا جاتا۔ ان لوگوں کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی تھیں، یعنی زکوٰۃ کے نظام کو مربوط بنانا، جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہو ان کے نام اور آمدنی کا اندراج کرنا، مستحقین کی ضروریات کا تعین کرنا اور یہ اندازہ لگانا کہ انہیں کس قدر مال کفایت کر سکتا ہے۔ یہ تمام امور مفصل طور پر درج کرنا ان حضرات کی ذمہ داری میں شامل تھے جو وصولی زکوٰۃ کے اسٹاف کے رکن تھے۔ علاوہ ازیں اسی ذیل میں بہت سے دیگر معاملات بھی پیش آتے جنہیں منظم اور مربوط بنانے کے لیے خصوصی مہارت کے تجربہ کار افراد کی ضرورت پڑتی تھی، اور پھر ان کے بہت سے معاون بھی بھرتی کیے جاتے۔ وہ لوگ جنہیں تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کے اموال سے مال دیا جاتا، سیدنا عمر نے ان کا حصہ موقوف کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام ان کے دور خلافت میں مضبوط ہو چکا ہے، لہٰذا نص قرآنی میں مذکورہ 8 اقسام سے اس صنف کو خارج کر دیا گیا۔ دور حاضر میں تالیف قلب کے مختلف صورتیں موجود ہیں۔ قرآن کریم میں بیان کردہ ان صنف کی موجودگی کے پیش نظر ان پر اموال زکوٰۃ سے مال صرف ہو سکتا ہے۔ بعض اسلام دشمن عناصر اور ذہنی طور پر مفلوج کچھ مسلمانوں نے سیدنا عمر کے دور میں موافق القلوب کے حصے کو ختم کر دینے کا حوالہ دے کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سیدنا عمر نے قرآن کریم کی نسخ کا حکم موقوف قرار دے دیا تھا۔ ان لوگوں کی طرف سے یہ دعویٰ سچائی سے خالی ہے، کیونکہ سیدنا عمر نے تالیف قلب کے لیے مقرر حصے کو ایک خاص سبب اور حکمت کے پیش نظر موقوف فرما دیا تھا، کیونکہ اس وقت اسلام غالب اور طاقتور ہو چکا تھا، جبکہ ابتدائی دور میں اہل اسلام بہت کمزور تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اب اسلام کے غلبے اور طاقت کے بعد تالیف قلب کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ تمام صحابہ اکرام نے سیدنا عمر کے اس موقف سے اتفاق فرمایا تھا۔ یہ اتفاق مجبوراً یا حادثاتی طور پر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پیچھے بہت سے اسباب تھے۔ ایک سبب یہ تھا کہ بہت سی قومیں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی تھیں، صرف چند بے حیثیت لوگ باقی رہ گئے تھے۔ اسلام کو اس قدر زبردست قوت اور مضبوطی حاصل ہو چکی تھی کہ اب تالیف قلب کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ تالیف قلب نہ کرنے سے اسلام کو ان لوگوں سے کوئی خطرہ لاحق نہیں رہا تھا، بلکہ وہ خود خطرہ محسوس کرتے تھے کہ اب ہم بے یار و مددگار رہ گئے ہیں۔ تیسرا سبب یہ بھی تھا کہ اب اس حصے کی حیثیت وراثت کی نہیں تھی جو نسل در نسل چلتی رہتی۔ سیدنا عمر نے کسی سینہ زوری کے سبب مؤلف قلوب کے حصے کو ختم نہیں کیا تھا، بھلا وہ نص قرآنی کے منافی کوئی قدم کس طرح اٹھا سکتے تھے؟ جس کے برعکس انہوں نے تو انتہائی دانشمندی کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے نص قرآنی کے اصل مفہوم کو خوب سمجھا کہ یہ حصہ تو عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو اسلام میں داخل ہونے کی ترغیب کے لیے مقرر کیا گیا تھا، تاکہ اسلام طاقتور ہو سکے اور جو اسلام میں نیا داخل ہو وہ ثابت قدم رہ سکے۔ انہوں نے اس حکم کی اصل علت پر غور فرمایا، نص کو محض ظاہری طور پر نہیں دیکھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ اب جب کہ اسلام نہایت محکم اور محترم ہو چکا ہے اور بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تو اب تالیف قلب کے لیے کسی کو کچھ دینا باعث ذلت اور شرمندگی ہوگا۔ جس علت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ سے مؤلف القلوب کا حصہ مقرر فرمایا تھا، جب وہ علت ہی ختم ہو گئی تو سیدنا عمر نے یہ حصہ موقوف کر دیا۔ ایسے دانائی پر مبنی سیدنا عمر کے فیصلے کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ انہوں نے قرآنی نص پر عمل موقوف کر دیا تھا انتہائی نامناسب اور نادانی کی بات ہوگی، کیونکہ بالفرض انہوں نے ایسا اقدام کیا بھی ہوتا
تو اسے منسوخ شمار کیا جاتا، جبکہ نسخ کا معاملہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے ہو سکتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نصوص احکام کی علل اور ان کے پس منظر پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ زکوٰۃ کے مصارف میں غلاموں کو آزاد کرنا، قرض داروں کی امداد فی سبیل اللہ خرچ کرنا اور مسافروں کی امداد کرنا شامل تھا۔ قرآن کریم میں مسافروں کا خاص طور پر بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ ان کے لیے زکوٰۃ مال فے اور غنیمت کے اموال سے بھی حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اسلام نے اپنے وطن سے دور اجنبی مسافروں کے سلسلے میں ایسا منفرد سلوک کیا ہے جس کی دنیا کے کسی نظام اور شریعت میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسافروں کے ساتھ بڑا احسن برتاؤ کیا جاتا تھا۔ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں مسافروں کے لیے ایک الگ گودام مخصوص کر رکھا تھا جسے دارالدقیق کہا جاتا تھا۔ اس جگہ آٹا، ستو، کھجوریں، منقع اور ضرورت کی ہر چیز فوراً مہیا ہوتی تھی۔ یہیں سے مسافر، مہمان اور ہر اس شخص کے لیے سامان خور و نوش مہیا کر دیا جاتا جو خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر کی خدمت میں کسی ضرورت کے تحت حاضر ہوتا۔ سیدنا عمر نے مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافروں کی سہولت کے لیے وافر انتظامات فرمائے۔ مسافروں کو پانی فراہم کرنے والی جگہیں اور مقامات کو بھی تبدیل کر کے ضرورت کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا۔ قرآن کریم میں ذکر کردہ مصارف زکوٰۃ کی 8 قسمیں اس بات کی مقتضی تھیں کہ اس قسم کے لوگوں کو تلاش کیا جائے، ان کی حالات کی جانچ پڑتال کی جائے اور ہر شہر میں ان کی رجسٹریشن کی جائے اور پھر یہ سارا ریکارڈ ریاست کے مرکز میں محفوظ کر لیا جائے۔ دارالخلافہ میں شعبہ زکوٰۃ کا خصوصی دیوان قائم کیا گیا تھا۔ اس کی شاخیں پوری مملکت اسلامیہ میں پھیلی ہوئی تھیں۔ زکوٰۃ کا یہ زبردست منظم نظام عہد سیدنا عمر میں سرکاری طور پر دیوان قائم کرنے کے بعد عمل میں آیا تھا۔ قرآن کریم میں بیان کردہ مصارف زکوٰۃ سے ان کی ہمہ گیر جامعیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں دینی، سیاسی، معاشرتی کہ جس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی شامل ہے، افواج کی تیاری، فقر و فاقے کا خاتمہ، قرض داروں کی مدد اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی ایسی مصلحتیں پنہاں ہیں جو معاشرے کے تقریباً تمام تقاضے پورے کرتی ہیں اور لوگوں میں باہمی محبت، امن اور تعاون کا سبب بھی بنتی ہیں۔ جزیہ، خراج اور ٹیکس کے مصارف۔ ان مصارف میں خلفاء کا وظیفہ، عمال اور افواج کی تنخواہیں، اہل بیت نبوی اور مجاہدین کی بیویوں کے وظائف اور فلاح عامہ کے دیگر امور سر فہرست ہیں۔ پہلا، خلیفہ کے اخراجات۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان اموال سے 5000 اور ایک روایت کے مطابق 6000 درہم سالانہ مقرر تھے۔ دوسرا، عمال کے وظائف۔ اس سے مراد وہ عمال ہیں جنہیں مختلف علاقوں کی طرف عامل بنا کر بھیجا گیا تھا۔ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں اسلامی مملکت کے ہر علاقے میں ایک دور اندیش اور عادل والی کا تقرر فرما رکھا تھا جو انتظامی امور کا ماہر ہوتا تھا۔ سیدنا عمر کسی بھی علاقے کا کوئی عامل مقرر فرماتے تو بعد ازاں اس کی مدد کے لیے زکوٰۃ اور جزیہ وصول کرنے والے کارکن، قاضی، کاتب اور خراج وصول کرنے والا عامل بھی بھیجتے تھے۔ نماز اور جنگ کا علیحدہ ذمہ دار ہوتا تھا، اسے امیر کہا جاتا، جبکہ اموال کی تحصیل کے لیے دوسرا عامل ہوتا تھا۔ اسی طرح زمین کی پیمائش، ٹیکس کے نفاذ اور مردم شماری کے لیے علیحدہ ایسے عمال مقرر کیے جاتے جو بڑے سمجھدار اور تجربے کار ہوتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے لیے ان کے منصب اور کام کی مناسبت سے وظائف مقرر فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ علاقے کے قرب و بات، خوشحالی، مہنگائی اور ارزانی کا بھی خیال رکھتے تھے۔ وہ ان وظائف کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں فرماتے تھے۔ انشاءاللہ سیدنا عمر کے عمال کے بارے میں تفصیل آگے آئے گی۔ تیسرا، فوج کے اخراجات۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی افواج کی طرف خصوصی توجہ فرمائی، ان کا علیحدہ دیوان اور محکمہ قائم فرمایا
اور ان میں وظائف کی تقسیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے قریبی نسب اور قبولیت اسلام میں سبقت کی بنیاد پر تھی۔ اس تقسیم کے اعتبار سے وظائف پانے والوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا نام تھا اور وہ بنو ہاشم تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کا حصہ وصول فرماتے اور بنو ہاشم میں تقسیم فرما دیتے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا نام آتا۔ ہر زوجہ مطہرہ کو اہل بیت سے علیحدہ مستقل ماہانہ وظیفہ دیا جاتا۔ باقی تمام مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کی بنیاد پر مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے اہل بدر تھے، پھر ان حضرات کے نام تھے جنہوں نے بدر سے حدیبیہ تک کے معرکوں میں حصہ لیا، پھر ان حضرات کے نام تھے جنہوں نے حدیبیہ سے لے کر مرتد ہونے والوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا، اور پھر جنہوں نے مرتدین کے خلاف جنگ سے لے کر قادسیہ اور یرموک کی جنگوں میں شرکت کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین اسلام کی بیویوں اور نومولود بچوں کے لیے بھی خصوصی وظائف مقرر فرمائے۔ انہوں نے نوعمر لڑکوں اور لاوارث بچوں کے لیے بھی سالانہ وظائف مقرر فرمائے۔ ہر وظیفے کی کم از کم مقدار 100 درہم ہوتی تھی اور بچوں کی بلوغت کے وقت ان کے وظیفوں کی رقم بڑھا دی جاتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کی بہبود کا ہمیشہ خاص خیال رکھا اور ان کے لیے ان کے احوال کی مناسبت سے 1000 سے 2000 درہم تک کے وظائف مقرر فرمائے۔ آپ کی طرف سے جو وظائف مقرر کیے گئے، مختلف روایات کے مطابق ان کی مقدار پر کہیں اتفاق اور کہیں اختلاف پایا جاتا ہے۔ رقوم کی جو مقدار صحیح ثابت ہے وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے لیے سالانہ 10 ہزار درہم وظیفہ مقرر فرمایا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے یہ رقم بڑھا دی اور فی کس وظیفہ 12,000 درہم مقرر کر دیا، لیکن حضرت میمونہ، صفیہ اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا فی کس وظیفہ صرف 6,000 درہم سالانہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیدنا عمر سے مطالبہ کیا کہ تمام ازواج مطہرات کو یکساں وظیفہ ملنا چاہیے۔ آپ نے حضرت عائشہ کے ارشاد کی تعمیل کی اور تمام ازواج مطہرات کے وظائف یکساں مقرر کر دیے۔ مہاجرین اور انصار کے وظائف 4,000 درہم سالانہ تھے، لیکن انہوں نے اپنے صاحبزادے کا وظیفہ کم رکھا، انہیں صرف 3,500 درہم سالانہ مرحمت فرمائی۔ اس کا سبب انہوں نے یہ بتایا کہ عبداللہ نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اس نے کوئی علیحدہ مستقل ہجرت نہیں کی۔ ہجرت کے وقت حضرت عبداللہ نوعمر تھے۔ مہاجرین کے وظائف میں بعد ازاں اضافہ کر دیا گیا اور انہیں فی کس 5,000 درہم سالانہ دیے جانے لگے۔ محسوس ہوتا ہے کہ یہ وظائف بدر میں شامل ہونے والے انصار و مہاجرین کے لیے تھے۔ صلح حدیبیہ میں شامل ہونے والوں کے وظائف 3,000 درہم سالانہ تھے۔ انہوں نے نومولود کے لیے 10 درہم وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ ابتدا میں ہر نومولود کا دودھ چھڑانے کے بعد وظیفہ مقرر ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس اندیشے سے کہ لوگ بچوں کو دودھ جلدی جلدی چھڑوانے لگے، یوم ولادت سے ہی وظیفہ مقرر کر دیا۔ وہ موالی جو اپنی قوم میں صاحب شرف سمجھے جاتے، سیدنا عمر ان کا وظیفہ زیادہ مقرر فرماتے۔ جب ہرمزان مسلمان ہوا تو سیدنا عمر نے اسے 2,000 درہم عطا فرمائے، علاوہ ازیں سالانہ وظیفہ بھی مقرر فرما دیا۔ سیدنا عمر مختلف مقداروں پر مبنی عطیے مرحمت فرمایا کرتے تھے۔ مذکورہ بالا افراد کے لیے مخصوص کردہ وظائف کے علاوہ انہیں ہر سال گندم کی ایک مخصوص مقدار بھی فراہم کی جاتی۔ سیدنا عمر نے اپنی دور خلافت کے آخری ایام میں فرمایا، اگر مزید مال آ گیا تو میں ہر آدمی کے لیے 4,000 درہم وظیفہ مقرر کروں گا، 1,000 اس کے سفر کے لیے، 1,000 اسلحہ کے لیے، 1,000 اس کے اہل خانہ کے لیے، جبکہ 1,000 درہم اس کے گھوڑے اور خچر کے لیے ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ مملکت اسلامیہ کے مال میں ہر مسلمان کا ولادت سے وفات تک حق ہے۔ انہوں نے اس قانون کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ قسم 3 دفعہ اٹھائی، پھر فرمایا، کوئی ایسا شخص نہیں جس کا اس مال میں حصہ نہ ہو۔
اسے دیا جائے یا نہ دیا جائے یہ الگ بات ہے۔ تم سب کے حصے برابر ہیں سوائے غلام کے۔ میرا بھی اس مال میں ایک عام آدمی جیسا حق ہے۔ ہم سب کتاب اللہ کی روح سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے مطابق مختلف مراتب پر فائز ہیں۔ آدمی کو اس کی اسلام کے لیے قربانی، مسابقت فی الاسلام، لوگوں کو غنی کرنا اور ضرورت و احتجاج کی بنا پر مقدم کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میں زندہ رہا تو صنعاء کے پہاڑوں میں رہنے والا چرواہا بھی مرنے سے پہلے وہیں رہتے ہوئے اس مال میں سے اپنا حصہ وصول کر لے گا۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ ہم سیدنا عمر کی مالی پالیسی کا جائزہ لیں۔ انہوں نے رقوم کی تقسیم میں مساوات قائم نہیں رکھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز رشتہ داروں، کبار مہاجرین و انصار صحابہ، مسابقت فی الاسلام اور جہاد میں شریک ہونے والوں کو درجہ بدرجہ ترجیح دی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سیدنا عمر کے دور خلافت میں بہت بڑی بڑی رقمیں جمع ہو گئی تھیں، یہ وہی لوگ تھے جن کے کندھوں پر اسلامی ریاست قائم تھی، اور یہی نفوس قدسیہ، فقہ، شریعت اور اس کے مقاصد کی سخت پابندی کرنے والے تھے۔ یہ انتہائی پرہیزگار تھے، صحیح مصرف کے لیے مال خرچ کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتے تھے۔ خطیر رقوم خرچ کر کے اعلیٰ معاشرتی مقاصد حاصل کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ سیدنا عمر نے اسی مخصوص مقدس جماعت کو اقتصادی طور پر مضبوط بنایا تاکہ وہ معاشرے میں مؤثر کردار ادا کر سکیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بدرجہ اتم ادا کر سکیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت کے آخر میں عطیات میں برابری کا اصول اپنا لیا تھا۔ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو تمام لوگوں کا درجہ و مرتبہ ایک کر دوں گا۔ تمام عمومی اموال کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ اسی طرح کا تھا۔ انہوں نے خود فرمایا، بلا شبہ اللہ جل جلالہ نے مجھے اس مال کا خازن اور تقسیم کرنے والا بنایا ہے، اور پھر کہا، اللہ تعالیٰ ہی اسے تقسیم کرنے والا ہے۔ سیدنا عمر نے فارس کی فتح کے بعد بیت المال میں زبردست فراوانی کے ساتھ بھاری مال آتے دیکھا تو بے اختیار رو پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ تو شکر کا مقام اور خوشی کا واقعہ ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، ہرگز نہیں، یہ دنیا کا مال ہے، اس کے سبب قوموں کے درمیان دشمنی اور بغض کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلولہ کی فتح کے بعد حاصل ہونے والا مال دیکھا تو یہ آیت تلاوت فرمائی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ پھر دعا فرمائی، اے اللہ، جو تو نے ہمارے لیے مزین فرمایا ہم اسے دیکھ کر یقیناً خوش ہو سکتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اسے صحیح جگہ خرچ کروں۔ میں اس مال کی برائیوں سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ مال غنیمت کے مصارف۔ اموال غنیمت کے مصارف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جان لو بلا شبہ جو تم غنیمت حاصل کرتے ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ سورۃ الانفال۔ اموال غنیمت کے باقی 4 حصے غازیوں میں تقسیم کیے جائیں گے کہ جن میں گھڑ سواروں کو 3 حصے، 2 گھوڑے کے اور 1 سوار کا، اور پیادوں کے لیے 1 حصہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک مخصوص حصہ ہوتا تھا، اسے وہ اپنی ذات گرامی اور اپنی ازواج مطہرات پر خرچ کرتے تھے۔ جو بچ جاتا اسے لوگوں کی فلاح و بہبود پر صرف فرماتے یا ضرورت مندوں اور فاقہ کشوں کو مرحمت فرما دیتے۔ دوسرا حصہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قریبی رشتہ داروں یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ان افراد کے لیے مختص تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا
اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار بنے۔ ان دونوں حصوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ دونوں حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی بدستور قائم ہیں یا نہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام والا حصہ ان کے بعد خلیفۃ المسلمین کو منتقل ہوگا اور دوسرا حصہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ داروں ہی کے لیے ہوگا۔ دوسرے قول کے مطابق یہ دوسرا حصہ نئے آنے والے خلیفہ کی رشتہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا، لیکن علماء کا اجماع یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دونوں حصے جہادی ضروریات یعنی گھوڑے اور اسلحہ وغیرہ کی خریداری ہی پر صرف کیے جائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں یہ دونوں حصے مسلمانوں ہی کی بھلائی اور سلامتی کے لیے خرچ ہوں گے، یعنی ان حصوں کی رقوم افواج کی تیاری، سرحدوں کی حفاظت، ریاست کی مضبوطی اور ریاست کا وقار بلند رکھنے پر صرف ہوں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ حصے انہی امور پر خرچ ہوتے رہے۔ علاوہ ازیں باقی 3 حصے جو فقراء، مساکین اور مسافروں کے لیے مخصوص تھے وہ بعینہ اسی طرح باقی رہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ سیدنا عمر کے دور خلافت میں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت کی مالی پالیسی کے بارے میں یہی وہ نمایاں اصول ہیں جن کا تذکرہ ہم نے عہد فاروقی کے نظام مالیات کی ترقی میں بھی کیا ہے۔ اموال کے سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پرہیزگار اور بے حد محتاط شخصیت تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں صاف صاف بتاتا ہوں کہ اللہ کے مال میں سے میرے لیے کیا حلال ہے۔ ایک جوڑا سردیوں کا اور ایک جوڑا گرمیوں کا، حج و عمرے کے لیے ایک سواری، میرے اہل خانہ کی خوراک جو ایک ایسے قریشی کے برابر ہو جو زیادہ غنی بھی نہ ہو اور نہ زیادہ فقیر ہو۔ میں مسلمانوں ہی کا ایک فرد ہوں، میری بھی وہی ضروریات ہیں جو سب مسلمانوں کی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہم انک تعلم انی لا اکل الا وجبتی ولا البس الا حلتی ولا آخذ الا حقی۔ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے بلا شبہ میں ایک وقت کے کھانے سے زیادہ کھانا نہیں کھاتا، اپنا جوڑا پہنتا ہوں اور صرف اپنا ہی حق لیتا ہوں۔ مزید فرماتے، بلا شبہ میں نے اللہ کے مال کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری اسی طرح نبھائی جس طرح ایک یتیم کے مال کی ذمہ داری نبھائی جاتی ہے، یعنی یتیم کے مال کا نگران مالدار ہو تو مال یتیم میں سے کچھ نہ لے، اور فقیر ہو تو اس مال میں انصاف کے ساتھ کھائے۔ اقتصادی ترقی کے چند نمایاں پہلو۔ اسلامی کرنسی کا اجرا۔ کسی بھی ملک کی کرنسی سونے اور چاندی جیسی قیمتی دھات کے عوض استعمال ہوتی ہے۔ کرنسی کا استعمال معاشرتی زندگی کے انتہائی ضروری لوازم میں سے ہے۔ خاص طور پر عالمی سطح پر مختلف اقوام اور ملکوں کے مابین تجارتی معاملات کرنسی کے تبادلے کے بغیر ناممکن ہوتے ہیں۔ اسلام کی برکت سے مسلمانوں کی اپنی اسلامی ریاست نہایت مضبوط بنیادوں پر قائم ہو چکی تھی۔ اس ریاست میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی رہائش پذیر تھے۔ اس ریاست کے پڑوس میں مختلف تہذیبوں اور جداگانہ قوانین کی حامل قومیں اور ملک آباد تھے، اور سیدنا عمر کے دور خلافت میں خصوصاً اور دیگر خلفاء اور امراء کے ادوار میں عموماً ان قوموں سے باہمی تجارت اور جملہ امور میں باہمی تعلقات جاری رہے۔ یہاں اسلامی کرنسی کے تذکرے کا مطلب یہ عرض کرنا ہے کہ سیدنا عمر کے دور خلافت میں اسلامی ریاست میں کرنسی کا کیا طریقہ کار رائج کیا گیا۔ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابتدائی دور میں وہی کرنسی جاری رکھی جو اسلام سے پہلے مروج تھی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جاری رکھا تھا۔ اس کرنسی کے سکے پر ہرقلی، کسروی اور مسیحی تہذیب کے نقش و نگار ثبت تھے۔ درمیان میں آگ کا گھر بھی بنا ہوا تھا۔ سیدنا عمر نے بھی یہ سکہ اسی طرح جاری رکھا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جاری تھا۔ سیدنا عمر نے اس پر صرف لفظ جائز کا اضافہ کروا دیا
تاکہ کھوٹے اور کھرے سکے کی پہچان ہو سکے۔ سیدنا عمر ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سونے اور چاندی کے سکے تیار کروائے، شرعی درہم کی قیمت مقرر کی اور پھر انہی سکوں کو سکہ رائج الوقت بنا دیا۔ علامہ ماوردی نے لکھا ہے، بلا شبہ سیدنا عمر ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شرعی درہم کی مقدار مقرر فرمائی۔ علامہ مقریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے جس نے اسلامی کرنسی جاری کی وہ عمر بن خطاب تھے۔ انہوں نے 18 ہجری میں کسروی طرز کی کرنسی تیار کروائی اور بعض میں لا الہ الا اللہ کے حروف مبارک نقش کروائے۔ سکوں کے ان کناروں پر خلیفہ وقت سیدنا عمر کا نام بھی لکھوایا۔ یوں فاروق اعظم مملکت اسلامیہ کے وہ پہلے سربراہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی معاشرتی اور اقتصادی زندگی کی اس انتہائی اہم ضرورت کی طرف توجہ فرمائی۔ پھر بعد میں آنے والے دیگر خلفاء اور امراء اسلامی کرنسی میں اپنے دور کی ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کرتے رہے۔ اراضی کی الاٹمنٹ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیکار زمینوں کی اصلاح اور انہیں کارآمد بنانے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقے پر کاربند رہے، انہوں نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرف اور قناہ کے درمیان بنجر زمین عطا فرمائی۔ سیدنا ابو بکر نے مجاع بن مرارہ حنفی کو یمامہ کی زمین خضرمہ عطا کی تاکہ وہ اسے کاشت کے قابل بنائے۔ انہوں نے عینہ بن حسن فرازی اور اقرا بن حابس تمیمی کو بھی ایک سنگلاخ زمین دینے کا ارادہ فرمایا۔ اس میں کسی قسم کی گھاس یا اور کوئی نفع بخش پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ سیدنا عمر کے مشورے پر انہوں نے یہ الاٹ کرنے کا ارادہ بدل دیا۔ سیدنا عمر کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اب اسلام کو تالیف قلب کی حاجت نہیں رہی۔ انہوں نے ان دونوں افراد سے فرمایا، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے تالیف قلب فرماتے تھے، لیکن ان دنوں اسلام کمزور تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت اور عزت عطا فرما دی ہے، لہٰذا تم اپنی محنت سے روزی حاصل کرو۔ سیدنا عمر بغرض اصلاح زمین کی الاٹمنٹ کے مخالف نہ تھے، وہ تالیف قلب کے معاملے کو غیر ضروری خیال کرتے تھے۔ سیدنا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے خود لوگوں کو زمین الاٹ کی۔ وہ فرماتے تھے، اے لوگوں، جو بنجر زمین کو کارآمد بنائے گا وہ اسی کی ہوگی۔ مختلف ضعیف آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص الاٹ شدہ زمین کو کارآمد بنانے میں ناکام رہتا تو سیدنا عمر اس کی الاٹمنٹ منسوخ کر دیتے تھے اور زمین واپس لے لیتے۔ ایک ضعیف روایت کے مطابق انہوں نے اس کام کے لیے 3 سال کی مدت مقرر کر رکھی تھی۔ صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے خوات بن جبیر کو بنجر زمین الاٹ فرمائی تھی۔ اسی طرح زبیر بن عوام کے لیے عقیق اور سیدنا علی کو ینبع کی زمین عطا فرمائی۔ اس زمین سے بے تحاشا پانی ابل پڑا۔ حضرت علی نے یہ زمین فقراء کے لیے صدقہ کر دی۔ چند ضعیف روایت کے مطابق سیدنا عمر نے بہت سے صحابہ اکرام کے لیے مختلف زمینیں الاٹ کی تھیں۔ چند ضعیف روایات کے مطابق سیدنا عمر نے بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے مختلف زمینیں الاٹ کی تھیں۔ الحمدللہ جلد اول مکمل ہوئی، جلد دوم کا آغاز انشاءاللہ بہت جلد کیا جائے گا۔